اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس افراتفری کی دنیا میں ہم اتنے مگن ہیں کہ یہ بھول ہی بیٹھے ہیں کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جانا ہے اور قیامت آ جانی ہے۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والی بڑی نشانیوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب تک قیامت کی کتنی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز لگاتار آپ تک پہنچ سکیں۔ احادیث میں قیامت کی جن نشانیوں اور علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں پہلی نشانی کے طور پر دھوئیں کا ذکر ہے۔ وہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان پر ایک واضح دھواں چھا جائے گا۔ یہ دھواں تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ عذاب ہم سے اٹھا لے، ہم تو مومن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ 1 انچ جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں یہ دھواں نہ پہنچے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی غار کے اندرونی حصے میں بھی بیٹھا ہوگا تو یہ دھواں وہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ روایات کے مطابق یہ دھواں اس حد تک انسانی جسم میں سرایت کر جائے گا کہ انسان کے کان اور منہ سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دھواں اس حد تک اذیت ناک ہوگا کہ انسان تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اہل ایمان بھی اس سے محفوظ نہ رہیں گے اور انہیں اس سے نزلے کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ دوسری نشانی جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سورج مغرب میں جا کر سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، لیکن قیامت کے نزدیک نہ اس کا سجدہ قبول ہوگا نہ اس کو اجازت ملے گی اور اسے کہا جائے گا لوٹ جا، اور وہ مغرب میں جا کر طلوع ہو جائے گا۔ کچھ دوسری احادیث کا مفہوم ہے، لوگ اپنے معمول کے مطابق رات کو سوئیں گے، لیکن نیند پوری ہو جانے کے بعد جب وہ اٹھیں گے تو دیکھیں گے دن ہی نہیں نکلا، وہ دوبارہ سو جائیں گے۔ جب وہ دوبارہ اٹھیں گے دیکھیں گے دن ہی نہیں نکلا۔ ان میں تجسس پیدا ہوگا اور کچھ تہجد پڑھیں گے اور کچھ قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن بے چینی بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر سوتے جاگتے مسلسل 2 دن گزر جائیں گے اور وہ سورج طلوع نہیں ہوگا۔ پھر اہل ایمان ایک دوسرے سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہاں تک کہ اہل ایمان مساجد کا رخ کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب روشنی طلوع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب لوگ مطمئن ہو جائیں گے، چلو سورج طلوع ہوا، لیکن لوگوں کا اطمینان اس وقت پریشانی میں تبدیل ہو جائے گا جب وہ دیکھیں گے روشنی تو ہو رہی ہے لیکن سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سورج نصف النہار تک پہنچ جائے گا۔ اس وقت ایک نئی کیفیت جنم لے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب روئے زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو توبہ کر کے ایمان نہ لے آئے، لیکن اس روز کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ مغرب کی طرف 70 میل طویل ایک دروازہ ہے جسے باب توبہ کہتے ہیں۔ اسی دروازے سے توبہ گزر کر اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور قبولیت کا درجہ پاتی ہے، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک اور نشانی جو سورج مغرب سے طلوع ہو جانے کے بعد ظہور پذیر ہوگی، وہ ایک جانور زمین سے برآمد ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دعوت الارض قیامت کی بڑی علامات میں ہے۔ سورہ نمل میں اللہ کا فرمان ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ دور ہوگا جب نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ دعوت الارض کو یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے کے لیے بھیجیں گے۔ یہ دعوت الارض مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا، اور دنیا میں رہنے والے مسلمان اور کافر بالکل الگ الگ ہو جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی جانوروں اور انسانوں کا آپس میں بات کرنا ہے۔ اس بات کی نشانی قرآن پاک سے ملتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخش دیں گے۔ قرآنی آیات کا مفہوم ہے کہ انسان کے ہاتھ بتائیں گے اس نے کیا کیا،
इंसान की ज़बान बताएगी उसने क्या किया, इंसान की जिस्म की खाल बताएगी उसने क्या किया। जब अल्लाह ताला इन बेजान चीज़ों को कुव्वत गोयाई बख्श देंगे तो जानवरों को भी ये सलाहियत बख्शना कोई अजब बात नहीं। क़यामत की एक बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद होगा। आप एक दिन शाम के वक्त आसमान से दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरिक़ी सफ़ेद मीनारे पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को तलाश करके इसको दरवाज़े लद पर कत्ल कर देंगे। फिर आपका निकाह होगा और आप 40 साल तक दुनिया में रहेंगे और इनकी तदफीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगी। क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी याजूज माजूज का ज़मीन में फैल जाना है। याजूज माजूज दरअसल 2 कबीलों के नाम है। ये दोनों कबीले बहुत वहशी मगर ताकतवर थे। इनका ख़ास मशग़ला लूट मार और ज़मीन पर फसाद फैलाना था। ये कबीले जिस घाटी में रहा करते थे इसको ज़ुल्क़ुरनैन ने एक ऐसी दीवार से बंद कर दिया था जिसकी बुलंदी इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ों की चोटी तक पहुंचती है ताकि लोग इन कबीलों से महफूज रह सकें। लेकिन जब क़यामत आने वाली होगी और याजूज माजूज के निकलने का वक्त आएगा तो दीवार टूट जाएगी। एक और निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले लोगों को खुफिया बातों की खबर होने लगेगी। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक वक्त आएगा जब इंसान की रान इसको खबर देगी कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके अहलो अयाल ने क्या कुछ किया। दुनिया के कुछ हालिया केसेस हैं जिनमें देखा जा सकता है कि जब अदालतों ने लोगों को ज़मानत पर रिहा किया तो साथ ये शर्त रखी कि इनके जिस्म के साथ एक चिप लगाई जाए ताकि पता लगाया जा सके कि ये कब, कहां और क्या कर रहे हैं। क़यामत की एक और निशानी ज़मीनी मखलूक़ात का मादूम हो जाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी जब तक ये ज़मीनी मखलूक़ात पै दर पै मरना नहीं शुरू हो जाएंगे और ये मादूमात इंसानों की फितरत के मामलात में दखल देने की वजह से रूनुमा होगी। एक और निशानी क़यामत से पहले मुख्तलिफ मकामात से ज़मीन का धस जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग देखेंगे कि क़यामत से पहले ज़मीन में 3 बड़े गड्ढे पैदा हो जाएंगे। हदीस के मुताबिक पहला मुकाम मशरिक़ होगा, दूसरा मुकाम मगरिब होगा, तीसरा जज़ीरतुल अरब होगा। ज़लज़लों और इसके नतीजे में ज़मीन का धंसना इंसानों की बदकारियों के नतीजे में होगा। एक और निशानी आग का इंसान को हाँकना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि आग भड़केगी और वो इतनी बड़ी होगी कि सैकड़ों मील दूर ऊंटों की गर्दनें इस आग से रोशन हो जाएंगी। फिर ये आग हाँकती हुई लोगों को हश्र की जानिब ले जाएगी। अब जब ये सारी निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो महशर बपा होगा और हश्र का मैदान लगेगा। अल्लाह से दुआ है कि हमें हर किस्म के फितने से बचा के रखें, हमारा ईमान मजबूत रखें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।